اولاً ایک معروضہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ مومنہ سکینہ بانو بنت محمد محسن صاحبہ کی روح کو ایصال فرمائیں بوسیلہ 4 معصومین علیہم السلام۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری طہارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصب حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول الدین معرفتہ، صلوات ایک اور بآواز بلند ارشاد فرمائیں۔ بتوفیق الہی و تائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ایک مرحومہ مومنہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے سلسلے سے مجلس منعقد ہے۔ کنیز سیدہ کنیز جناب زینب کبریٰ ملکہ حیا ملکہ غیرت سلام اللہ علیہا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ جب ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو تصور میں یا موت ہوتی ہے یا زندگی ہوتی ہے، اور ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایصال اور دوسری لفظ ہے موصول۔ دونوں کا تصور اسی وقت باقی رہتا ہے جب دونوں طرف حیات موجود ہو۔ ایصال بغیر حیات کے تصور کے بیجا ہے اور عبث ہے، مہمل ہے، اور موصول بھی بغیر حیات کے ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، موصول کا مطلب ہے کہ جس تک پہنچایا جا رہا ہے اس تک وہ چیز کا پہنچ جانا۔ تو اس کا مطلب جو پہنچائے گا وہ بھی زندہ ہونا چاہیے، جس تک پہنچایا جا رہا ہے اس کو بھی زندہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے یہاں یہ مکتب فکر جعفریہ میں یہ جو ہمارے یہاں کا دستور ہے، یہ قرآن کی ایک آیت کے ذیل میں ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ گمان مت کرنا۔ دیکھیے قرآن نے بڑی فصاحت و بلاغت سے کلام کیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اسے مرا ہوا نہ گمان کرنا، بلکہ لفظ استعمال کی کہ اسے مردہ گمان نہ کرنا، اس لیے کہ مرنا اور ہے اور مر کے مردہ ہو جانا اور ہے، 2 لفظیں ہیں۔ مرنے کے بعد بھی حیات ہے، حیات جاودہ ہے، لیکن مرنے کے بعد مردہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ولائے حیدر کرار نہیں پائی جاتی۔ لیکن ہمارا تبصرہ نہ موت پر ہوگا
نہ ہمارا تبصرہ زندگی پر ہوگا، بلکہ ہمارا آج کا جو تبصرہ ہے وہ اس دولت کے حوالے سے ہے کہ جس کے لیے امیر کائنات فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولا غدیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے سید رضی نے نہج البلاغہ میں اس خطبے کو پہلے نمبر پر جمع کیا، اور اس خطبے کے درمیانی جز میں سرکار نے دین کی معرفت کے سلسلے سے بڑا معرکۃ الآراء جملہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، اگر علماء کی بستی میں میرا خطاب نہ ہوتا تو میں مولا کائنات کے اس فقرے کا انتخاب نہ کرتا، بلکہ جملوں میں مجلس پڑھ کے چلا جاتا۔ چونکہ علماء کی بستی ہے اس لیے کوشش یہ ہے کہ نفس موضوع پر بات ہو، اور ایک موضوع پر انشاءاللہ یہ مدحت کا کاروان پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ مولا نے دین کی معرفت کے سلسلے سے ارشاد فرمایا اول الدین معرفتہ، اس کے کئی زاویے سے ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ خطابت کی بیساکھی کا سہارا لے کے میں ایک ترجمہ کرتا ہوں کہ دین کی ابتدا، دین کا پہلا زینہ اور دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ یہ مولا کائنات کا فقرہ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ دین کا آغاز، دین کا پہلا زینہ اور دین کی ابتدا معرفت سے ہوتی ہے۔ یہ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں پہلا جملہ میں روانہ کر رہا ہوں، اسے منقار معرفت سے چن لیجئے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ لوہے دل پہ نقش کر کے نہ جا سکا۔ مولا کائنات کے اس فقرے سے میں جو ایک فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیا جملہ مولا نے ارشاد فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں یہ جملہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پوری یونیورسٹی اور پورا فلسفی امام نے دے دی۔ امام نے فرمایا دین کی ابتدا بغیر معرفت کے نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں کہنے کا حق ہے کہ جس بشر کے سینے میں دولت عرفان نہیں پائی جاتی، اگر اللہ اسے عمر نوح بھی عطا کر دے اور وہ حرمین کے درمیان مصلی بچھا کر عبادت کر کر کے مر بھی جائے، تو بغیر معرفت اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ معصوم نے جب یہ فرما دیا کہ بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا، تو کوئی نماز پڑھ پڑھ کے رکوع کر کر کے اس کی الف سے کمر نون ہو جائے اور سجدہ کر کر کے وہ گردن توڑ بھی لے، تو بغیر معرفت اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں۔ دیکھیں میں الگ زاویے سے گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 مہینے 8 دن میں اس زاویے سے کبھی گفتگو نہ سنی ہو، لیکن کندہ ناتراش آج کی اس مجلس میں ایک ایک جملہ مرحومہ کے نامہ اعمال کے سپرد کر رہا ہے۔ جب بھی جہاں بھی یہ جملہ میں پڑھوں گا اس کا ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال کے سپرد کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا اصول دین 5 ہیں۔ دیکھیں بہت عجیب زاویے پہ میں آ گیا ہوں۔ اصول دین 5 ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے امامت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت، لیکن اول توحید ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب تک عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا نہ ولایت سمجھ میں آئے گی نہ رسالت سمجھ میں آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ 2 نظریے ہیں صاحب، 2 نظریے، ایک ہے علوی توحید اور ایک ہے ابلیسی توحید۔ میرا جملہ پہنچا نہیں، زائل سماعت ہو گیا۔ ایک ہے علوی توحید اور ایک ہے ابلیسی توحید۔ ابلیسی توحید میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، آپ نے نہیں غور فرمایا، اور جو علوی توحید ہے اس میں بغیر وسیلے کے توحید تک جایا نہیں جاتا۔ تو الحمدللہ علی نے جو توحید ہمیں سکھائی ہے وہ کسی ریلیجن، کسی فرقے اور کسی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ جیسی توحید اور خالص توحید علی نے ہمیں سکھائی وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب چونکہ میں اس وقت کٹ گھر کمال میں ہوں اور علماء کی بستی میں ہوں، تو قرطاس کربلائی کا جملہ زائل سماعت نہیں ہوگا۔ میں اپنی خطابت سے زیادہ آپ کی توجہات اور سماعت پر بھروسہ کر کے یہ ایک جملہ روانہ کر رہا ہوں، اس کی قیمت جو لگا دیجئے آپ یاد رکھیے گا کہ اس کی توحید کتنی خالص ہوگی کہ جسے دنیا خدا کہہ رہی ہو
اور سجدہ کر کر کے توحید بچا رہا ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی توحید کتنی خالص توحید ہوگی کہ جسے نصیری خدا کہہ رہے ہو, دنیا خدا کہنے پہ تلی ہو, لیکن وہ سجدہ کر کر کے رزق معرفت توحید بانٹ رہا ہو. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مغفر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام, ہمارے چھٹے امام سے کسی نے سوال کر لیا. دیکھیے آج کی مجلس انشاءاللہ یاد رہ جائے گی, اور اس کے بعد تو الحمدللہ ہمارے برادر جلیل علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب کا مرصع اور مجلہ بیان ہوگا. اقر الزمن حقیر فقیر عبد ذلیل سراپہ تقصیر اور کندہ ناتراش کا یہ پہلا بیان ہے جو بڑی تیزی سے میں پائے تکمیل تک جا رہا ہوں اور اپنے سفر خطابت کو طے کر رہا ہوں. عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا کہ عقیدہ توحید بہت اہم ہے. جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا, یہ میں اتنی شدت سے کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آج علی اور اولاد علی کی چھوٹی سے چھوٹی فضیلت پر غیر تو غیر اپنے بھی شک کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اگر ایک فضیلت ممبر سے پڑھ دی جاتی ہے تو انہیں فوراً کتابیں یاد آ جاتی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ فضیلت ان کے گھر میں نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوا ہے. جب تک آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا, نہ آپ کو ولایت سمجھ میں آئے گی, نہ امامت سمجھ میں آئے گی, نہ رسالت سمجھ میں آئے گی. بھائی یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا, چھٹے امام مغفر صادق سے سوال کیا گیا. ایک سائل نے سوال کیا, کیا مارکۃ الارا مولا کا جملہ ہے. مولا سے سوال ہوا, مولا رزق کسے کہتے ہیں؟ شاید یہ بھی تبرک ہو آج کی مجلس کا. مولا سے سوال ہوا, مولا رزق کسے کہتے ہیں؟ تو مولا نے رزق کی کئی قسمیں بیان کی. تو سامنے والے نے سوال کیا, مولا ان قسموں میں سب سے اعلیٰ رزق کون سا ہے اور سب سے ادنا اور کمتر رزق کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا, چھٹے امام نے, کہ جو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے یہ رزق کی سب سے ادنا قسم ہے. تو اس نے سوال کیا, مولا تو سب سے اعلیٰ رزق کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا رزق معرفت توحید. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. یہ چھٹے امام نے فرمایا. یا علی مدد مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. مولا فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ رزق ہے رزق معرفت توحید. اب آپ سوچئے کہ جس کے پاس رزق معرفت توحید ہوگا تو اس کی روح سیراب ہوگی. اگر جسم نقاہت بھی محسوس کرنے لگے لیکن روح کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اس نے اس روح کو جو جوانی بخشی ہے وہ رزق معرفت توحید سے بخشی ہے. تو روح اگر جوان ہے تو پھر آپ کو جسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. مولا کا ہی فقرہ ہے کہ دین کی ابتدا بغیر معرفت کے نہیں ہوتی, اور میں موضوع سے ہٹ کے کلام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ایک ہی موضوع پر بات کروں گا اور وہ ہے معرفت. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, نہ جانے آپ نے کتنے خطبہ, علماء, ادباء, مقررین, محققین کو سنا, لیکن اس کندہ ناتراش کا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ اللہ رازق ہے, تو نہ جانے کتنے 60 برس کے 70 برس کے ہمارے بزرگوں کے ہم عصر تشریف فرمائے سب یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ رازق ہے. تو رازق کسے کہتے ہیں؟ رازق ہے اس میں فاعل, کیا مطلب؟ رزق دینے والا. اور مرزوق کہتے ہیں رزق لینے والے کو, وہ کیا ہو گیا مفعول. تو عزیزان گرامی اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے. میں بڑی عجیب منزل پہ ہوں. اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے. تو کیا اتنے بڑے مجمع سے میں سوال کر سکتا ہوں کہ وہ رازق ہے تو کیوں ہے؟ دیکھیں میرا سوال ہے اور میں اپنے سوال پہ قائم ہوں. اتنی مجلسیں آپ نے سنی ہیں تو میرا سوال ہے, اس کا جواب دیجئے کہ اللہ رازق ہے تو کیوں ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا بیٹھا تو وہ کہے گا کرتاز صاحب معمولی سی بات ہے کہ اللہ رازق اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے. تو اگر یہی آپ کا عقیدہ توحید ہے اور نظریہ توحید ہے تو اسے آج ہی کی مجلس میں صحیح کر لیجئے گا, اس لیے کہ اس کا کمال رزاقیت, میں جملہ روانہ کر رہا ہوں, اس کا کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے, کمال یہ ہے کہ تمہیں دے تو رہا ہے لیکن کسی سے لے کر نہیں دے رہا ہے. دیکھیے میں عجیب منزل پہ ہوں. یا علی مدد, یہ یا علی سلامت رہیے, مولا آپ کو شاد و آباد رکھے.
بزرگان سلامت رہے، شاید ہمارے نوجوانوں تک بات پہنچی نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف سنیے نہیں بلکہ سننے کے بعد چوراہوں پہ زندگی برباد نہ کیجیے، لوگوں کے گھروں کے عیب کو نہ تلاش کیجیے، بلکہ لائبریری میں جائیے، کتابوں کی ورق گردانی کیجیے۔ جب کوئی خطیب کوئی جملہ پڑھے تو ایک جملے پہ آپ مولا کے خطبے پہ چلے جائیے۔ یہ جملہ کرتاس کربلائی کا نہیں ہے بلکہ محرم اسرار توحید اور سفیر توحید کا ہے کہ جس نے رزق معرفت توحید بانٹا۔ جائیے خطبہ توحید کا مطالعہ کیجئے کہ جو معرکۃ العرا خطبہ علی ابن ابی طالب نے دیا، اور مولا کائنات نے جب خطبہ توحید ارشاد فرمایا تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کا کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، کمال یہ ہے کہ رازق تو ہے مرزوق نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے الحمدللہ علماء کی بستی میں میرا خطاب ہے، وہ کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، کمال یہ ہے کہ وہ مرزوق نہیں ہے، کمال خلاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، کمال خلاقیت یہ ہے، میں کاش کے پہنچا لے جاؤں، وہ مخلوق نہیں ہے، کمال ربوبیت یہ نہیں ہے کہ وہ رب ہے، کمال ربوبیت یہ ہے کہ وہ مربوب نہیں ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہ وہ تمہیں تو پال رہا ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں پال رہا ہے، کمال یہ ہے کہ اسے کوئی نہیں پال رہا ہے۔ بھائی کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، کمال یہ ہے کہ تمہیں وہ ایسے پال رہا ہے کہ جب اسے پالنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ ایسا خالق ہے کہ اسے خلق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے صاحب، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی خطابت کا بڑا اہم پہلو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں ہے کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے۔ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، آواز بلند۔ یہ فلسفہ توحید ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، اس لیے کہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر مولانا کلبے صادق صاحب، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ دیکھیے اپنوں کے درمیان دہاڑنا کمال نہیں ہے جی، جہاں پہ غیر بیٹھے ہوں وہاں اپنی بات کو منوا کر آ جانا۔ دیکھیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کمال ہے۔ مرحوم مولانا ڈاکٹر کلبے صادق صاحب، مجھے یاد ہے کہ کانفرنس ہو رہی تھی اور اہل سنت کے بہترین مقطع چقطع اور ملبس بقبہ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ اب انہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور سا لاغر سا ایک مولوی شیعوں کی طرف سے آیا ہے، لیکن انہیں کیا پتا کہ اس کا جسم لاغر ہوا ہے لیکن رزق معرفت توحید سے، میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اس کی روح ابھی بھی جوان ہے۔ تو اب جیسے ہی وہ پہنچے تو مولانا ڈاکٹر کلبے صاحب کیا چیلنج کیا انہوں نے، آج بھی ہوا کے دوش پر وہ چیلنج معلق ہے۔ کسی بڑے سے بڑے مفتی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مولانا ڈاکٹر کلبے صادق کے اس چیلنج کو ہاتھ لگا دے۔ چھونے کی بات تو بہت دور ہے، سائے کے قریب سے گزرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ عجیب چیلنج کر کے مرحوم چلے گئے۔ بڑے بڑے ملبس بقبہ علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ جو اپنے آپ کو تاریخ اسلام کا دفتر اور لائبریری سمجھتے تھے۔ جب ان کا وقت ختم ہوا اور علی کی مدحت کے کائنات کے شعر کا وقت آیا، جیسے ہی یہ مائک پہ آئے خطبے کو ختم کیا، طاہرانہ نگاہ ڈالی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ جو لوگ اہل بیت کو مائنس کر کے، جملہ بڑا ہے صاحب پہنچ جائے تو بولیے گا، اہل بیت کو مائنس کر کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کلبے صادق کا ایک چیلنج ہے کہ اہل بیت کو مائنس کر کے اللہ اکبر کی ڈیفینیشن کر کے سمجھا دو۔ بھائی دیکھیے مولانا ڈاکٹر کلبے صادق نے یہ چیلنج جو ہی نہیں کیا، اس لیے کہ فلسفہ توحید ان کی نظر میں تھا کہ وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں ہے۔ کاش کا جملہ یہاں سے واضح ہو جائے کہ وہ اکبر ہے، ورنہ اکبر تو کائنات میں بہت ہے، لیکن اکبر کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ اصغر ہے۔ چلیے اچھا، آپ کی فکروں پہ میں تالا ماروں، آج تک ہو سکتا ہے کہ اس زاویے سے آپ نے گفتگو نہ سنی ہو، اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کیونکہ یہی حسن ہے اور یہی موقع ہے، اور میں ایک بات بتا دوں آپ کی خدمت میں کہ وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں کہ وہ اکبر ہے، میں اپنی ہی بات پہ ہوں، وہ اکبر اس لیے اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے، ورنہ کائنات میں اکبر تو بہت ملیں گے،
لیکن کوئی ایسا اکبر لاؤ جو کہیں سے اصغر نہ ہو. تو اب اس اللہ اکبر نے جب ہمیں 14 اکبر دیے، دیکھیں میں کہیں لے کر آ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. جب اس اللہ اکبر نے ہمیں اس چھوٹی سی کائنات میں 14 اکبر دیے تو وہ ایسے اکبر ہونے چاہیے کیونکہ مظہر صفات الہیہ ہیں، یعنی کمال یہ دکھاتے ہیں اور پہچانا وہ جاتا ہے. ابھی نہیں پہنچا مجمع، ٹھوکر مار کے علی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، معرفت خدا کی ہوتی ہے. قلم چلا کے معاویہ کے جگر کو چاک حسن کرتے ہیں، پہچانا خدا جاتا ہے. کٹے ہوئے سر سے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت حسین کرتے ہیں، معرفت خدا کی ہوتی ہے. ابھی نہیں پہنچے، یہودی کے گھر جا کر جب باراتی بے ہوش ہوتے ہیں اور دلہن مر جاتی ہے تو بی بی زہرا مصلی بچھا کر بارگاہ اہدیت میں دستے دعا بلند کرتی ہے. کمال فاطمہ کا ہوتا ہے، پہچانا خدا جاتا ہے. دیکھیں بہت غور سے سنیے گا، کمال فاطمہ کا ہوتا ہے لیکن پہچانا خدا جاتا ہے. تو یہ جو 14 آئے ہیں یہ اس لیے آئے کیونکہ انہیں دیکھتے جاؤ اور اسے پہچانتے جاؤ، انہیں دیکھتے جاؤ اور اسے پہچانتے جاؤ. جس منزل پہ میں ہوں عجیب منزل ہے، پوری کائنات میں میرا چیلنج ہے. جیسے ڈاکٹر کلبے صاحب ایک صلوات پڑھیے محمد و آل حضرات. تفسیر صاحب کی آمد پہ ایک تفصیلی صلوات تو پڑھ دیجئے آپ حضرات. توجہ فرما رہے ہیں آپ. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے. آپ کی فکروں پہ تالا مارنے کے لیے ایک جملہ کہہ جاؤں، پوری کائنات میں کوئی ایسا عالم لا کے دکھاؤ جو جاہل نہ ہو. دیکھیں الحمدللہ آپ نے نہ جانے کتنی مجلسیں سن ڈالی ہیں. اس کندہ ناتراش کا یہ چیلنج بھی ایکسیپٹ کر لیجئے، پوری دنیا میں اچھا سوچ رہے ہوں گے نا یہ کون سی فلسفی آپ نے بیان کر دی. جب میں توحید پڑھ رہا ہوں اور 14 مظہر صفات الہیہ ہیں تو پھر یہ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے کہ کمال اس کا ان میں ہو، کمال یہ دکھائیں پہچانا وہ جائے. بھائی یہ عام لوگوں کی طرح نہ ہو. تو میرا چیلنج ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، کیا ہے کسی ریلیجن کا ہو، چاہے کسی فرقے کا ہو، شاید کہ کوئی نئی بات پڑھ کے چلا جاؤں. اس کندہ ناتراش کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کائنات میں کوئی عالم ایسا لا کے دکھاؤ جو جاہل نہ ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی نیندیں اڑانے کے لیے 2-4 لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ اگر وہ پہنچے تو اس موضوع کی انگلی تھامے بڑی تیزی سے آگے چلے. میرا چیلنج ہے پوری کائنات میں کوئی عالم دکھائیے کہ جو عالم تو ہو لیکن جاہل نہ ہو. نہیں پہنچے آپ. مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ میں منطق کا عالم ہوں تو فلسفے کا بھی ہوں. نہیں، میرا مجمع پہنچے جہاں تک میں لے جا رہا ہوں. نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر ایڈوکیٹ ہیں، مثال کے طور پہ آپ وکالت کا علم رکھتے ہیں اور میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے سر میں درد ہے ایک میڈیسن دے دیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں وکالت کے ڈپارٹمنٹ کا عالم ہوں. میں کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے جہاں میں جا رہا ہوں. ذرا پہنچیے. میں 5ویں امام کے جملے سے اپنی بات کی وضاحت کروں گا، اس لیے کہ منبر آل فال کے لیے نہیں ہے، علی کے قول کے لیے ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بابا یہ یاد رکھیے گا، آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں. اگر آپ وکالت کے عالم ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم طبابت بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم طبابت ہے تو علم وکالت بھی ہو. نہیں، آپ اگر علم حاصل کریں گے تو 1 2 3 4 5 زیادہ سے زیادہ بہت اسٹرگل کر لیا اور مائنڈ کا استعمال کر لیا تو 8 یا 9 اس سے زیادہ ڈپارٹمنٹ کے آپ عالم نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ اردو جانتے ہیں تو فارسی سے نابلد ہیں، اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ سنسکرت نہیں جانتے. یعنی کہیں نہ کہیں آپ کے ذات سے جہالت کی صفت متصف ہے. یعنی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، پوری کائنات میں غیر معصوم میں جتنے بھی علماء ہیں وہ عالم تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں وہ جاہل بھی ہے. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ یہی فرق ہے دنیا کے علماء میں اور ان 14 علماء میں. آپ نے نہیں محسوس کیا؟ یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے 5ویں امام راہب کے علاقے سے ہو کے گزرے تو ایک راہب نے سوال کیا کیا آپ عالم ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، پلٹ کے کہا میں جاہل نہیں ہوں. کاش کہ میری بات واضح ہو جاتی. جہاں تک توجہ فرمائیے
جملے کو مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اچھا میں نے تو اپنے سفر کا مرثیہ بھی نہیں پڑھا، میں تو فوراً فضائل پڑھنے لگا، ورنہ منتظمین جانتے ہیں میں رات بھر کا جگا ہوا ہوں، ابھی تک پلکیں میں نے نہیں جھپکائی ہیں۔ تو اب ذمہ داری ہمارے نوجوانوں کی ہے کہ بس ایسے ہی قبول کرتے رہیں تاکہ میرے دل کو تقویت محسوس ہو، چونکہ چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے، چہرہ بتاتا ہے بات دل پہ لگی ہے یا دل میں لگی ہے۔ اہلیان زبان فصیح اللسان بلغ الکلام تشریف فرمائے، استعارتاً کنایتاً اشارتاً، میں سطحی بات کر کے آپ کو گہرے مفہوم تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس شرط ہے کہ آپ کی فکر نجف تک، میرا تیر اپنے ہدف تک، ہاں، اور کامیابی کے ساتھ یہ سفر طے کیجئے گا۔ جو بات کہی ہے ذمہ داری سے کہیے۔ پانچویں امام سے پوچھا گیا کیا آپ عالم ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، بلکہ پلٹ کے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ تو لوگ سوچ رہے ہوں گے اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ صاحب امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے۔ امام اگر یہ، ارے کیا بلاغت امام ہے، کیا فصاحت امام ہے، امام اگر کہہ دیتے ہاں میں عالم ہوں تو علم کا اثبات ہوتا، جہل کی نفی نہ ہوتی۔ میں کاش کہ علماء کی بستی ہے، اور الحمدللہ مولا ذرا اس باریکی کو دیکھیے، امام نے علم کا اثبات علم کے اظہار سے نہیں کیا، جہل کی نفی سے کیا کہ میں ہی عالم ہوں، اور ایسا عالم کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا عالم ہوں۔ وہ اکبر ایسا اکبر، میں کہاں سے کہاں لے آیا آپ نے محسوس، ہاں وہ اکبر ایسا اکبر کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے، اور یہ عالم ایسے عالم کہ کہیں سے جہل کی صفت ان کی ذات سے متصف نہیں ہے۔ اگر میں صرف اس پہ بولتا رہا تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ مکمل ہو جائے گا، مجھے معرفت توحید کے درے نایاب آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے۔ ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، بگڑے ہوئے دور میں جب سدھرے ہوئے لوگ مل جائیں تو سدھرے ہوئے انداز سے یہ سدھری ہوئی بات پہنچا دینی چاہیے، ورنہ گرفتاری میں آپ جیسے سامعین ملتے کہاں ہیں صاحب کہ جو متوجہ ہو کر سنے۔ تو ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، جن کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ علی کے ابتدائی فضائل کی گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ نہیں میرا جملہ زائل سماعت ہو گیا، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ وہ علی کے ابتدائی فضائل کی گرمی سے پگھل جاتا ہے۔ اپنا پہلے عقیدہ توحید درست کیجئے۔ غالباً 8ویں امام، امام ضامن آہو، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے، گھڑی دیکھتے رہیے گا، مجھے 12 بجے سے پہلے ممبر چھوڑ دینا ہے اور عازم سفر ہونا ہے، میری تک متوجہ رہیے۔ 8ویں امام کا دور تھا۔ ارے صاحب یہ مظہر صفات الہیہ ہیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے، ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے، کہ اہل بیت کو مائنس کر کے اللہ اکبر کی ڈیفینیشن کر کے سمجھا دو۔ میں اسی کی وضاحت امام کے اس جملے سے کر رہا ہوں۔ امام سے سوال ہوا، ایک سائل نے سوال کیا، جیسے آپ بیٹھے ہیں نا بڑے بڑے دربار میں، قابل و قبال علامت الدہر کہ جو اپنے آپ کو تاریخ اسلام کا پورا دفتر سمجھتے تھے، مدرسہ سمجھتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہیں کیا پتا کہ لسان اللہ سامنے، اور ایک آنے والے نے آ کر، دیکھیں میں معرفت توحید پہ بات کر رہا ہوں، ایک آنے والا آ کر کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، انشاءاللہ یاد رہ جائے گی بات، میں مناظرے کی بات دے رہا ہوں، کہ یبن رسول اللہ ایک سوال ہے، کہ کیا سوال ہے؟ اکیلے میں نہیں پوچھا تھا، غار میں نہیں پوچھا تھا، گھر میں نہیں پوچھا تھا، دربار بھرا تھا اور وہاں مولا بیٹھے ہوئے تھے، محرم اسرار توحید، وکیل توحید، وہاں سفیر توحید بیٹھا ہے، اور سوال ہوا کہ دنیا ہے؟ تو امام نے کہا ہے، کہا اللہ ہے، کہا ہے، کہا میرا سوال ہے، کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال بہت چھوٹا ہے، کہا بتا کیا سوال ہے؟ کہا دنیا بھی ہے اللہ بھی ہے، سوال یہ ہے کہ دنیا اللہ میں ہے یا اللہ دنیا میں ہے؟ نہیں، میرا سوال تو پہلے سمجھ لیجئے کہ اس نے سوال کیا کیا۔ اس نے سوال کیا یہ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ دنیا اللہ میں ہے یا اللہ دنیا میں ہے؟ آج کل جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ علم کی قے ہمیں کو ہوتی ہے، اگر علی کے اس سوال کا جواب، یعنی علی کا سوال تھا نا علی کے لیے، تو علی اگر اس کا جواب نہ دیتا، 8واں علی، تو قیامت تک اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ امام مسکرائے، مسکرا کے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ کچھ باتیں کی، پتہ تو چلے کہ بات کس سے کر رہا ہے۔ بھئی اگر آپ تھک گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے موضوع پر ہوں۔ اس نے، امام نے فوراً کہا کیا تو نے پوچھا؟ کہا یہ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ تو امام نے فرمایا سن، اگر دنیا اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے،
مولا آپ کو آباد رکھے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں سے کہ کم سے کم غلام عسکری صاحب کی روح بہت خوش ہوتی ہے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میں ہمیشہ تفسیر بھائی ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ غلام عسکری صاحب کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی ہے, کمال یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں جہالت پہنچنے سے پہلے علم پہنچا دیا. دیکھیں میرا جملہ بہت معنی خیز تھا, آپ نے محسوس نہیں کیا. ہاں, جہالت پہنچنے سے پہلے علم کو پہنچا دیا. اور میں جہاں تک میرا حافظہ دھوکہ نہیں کھا رہا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں, یعنی یا یوں کہوں کہ آپ کے اس پورے علاقے کی میں بات کروں کہ جلال پور پہلا مدرسہ ہے اور دوسرا یہ امبیڈکر نگر ہے, تو ہم کم سے کم بچوں سے یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم پنجم کی دینیات تو پڑھ لو تاکہ حلول کا مطلب سمجھ میں آ جائے. ارے چوراہوں پہ زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ جاؤ کتابیں پڑھ لو, اس لیے کہ پورا اسلام اردو میں پہنچایا جا رہا ہے, نہ فارسی میں نہ عربی میں. ہندوستان میں جو مجلسیں ہو رہی ہیں وہ اردو میں ہو رہی ہیں, تو الحمدللہ آپ کے ہاں تو اردو, جلال پور بیٹھا ہوا ہے, یہاں تو جتنی اردو بولی نہیں جاتی ہے اتنی لکھی جاتی ہے. تو جہاں جتنی, ہاں الحمدللہ آپ کے ہاں بھی جتنی لکھی جاتی ہے اتنی سمجھی جاتی ہے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ اگر اللہ دنیا میں آ جائے, نہیں دنیا اگر اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے. کیا مولا نے جواب دیا؟ خدا کی قسم یقین مانیے یہ وہ بحث ہے کہ جسے قم کے علماء, مشہد کے علماء, سیریا نجف کے علماء 10 سال تک حل نہیں کر پاتے ہیں. علم کلام کی بحث امام نے 2 جملوں میں پانی کر کے چھوڑ دیا. امام نے فرمایا کہ سن, اگر دنیا اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے. جب حلول ہو جائے گا تو وہ محل حوادث ہو جائے گا. جب محل حوادث ہو جائے گا تو ممکن کی صفت سے متصف ہو جائے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. ہاں, پیچھے والوں تک اگر میری بات پہنچ رہی ہے, اگر تھوڑی سی ثقیل لفظیں ہو رہی ہیں تو میں آسان کر رہا ہوں. ممکن کی صفت سے متصف ہو جائے گا. جب ممکن کی صفت سے متصف ہوگا تو ممکن رہے گا, واجب نہ رہے گا. کا امام نے کہا سن, اور اگر اللہ دنیا میں آ جائے تو دنیا ہے محدود. کاش کہ امام کا جواب تو سن لیجیے صاحب. کیا جواب معرفت توحید کے حوالے سے امام نے دیا؟ امام نے فرمایا اگر اللہ دنیا میں آ جائے تو دنیا کے محدود, وہ ہے لامحدود. اگر وہ یہاں آ گیا, اس میں سما گیا تو محل حوادث ہو گیا. اگر محل حوادث ہو گیا تو ممکن کی صفت سے متصف ہو گیا. جب ممکن رہے گا تو واجب نہیں رہے گا. اب اس نے کہا گتھی تو اور الجھ گئی صاحب. ارے مولا آپ کو آباد رکھے, آپ کے سناٹے پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں, مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. کیا فرمایا؟ اس نے کہا گتھی تو اور الجھ گئی. اب آپ ہی بتائیے, بشریت بھی ہے, دنیا بھی ہے, توحید بھی ہے, نہ دنیا اللہ میں ہے نہ اللہ دنیا میں ہے, اور دونوں ہیں بھی تو کیسے؟ امام نے کہا گھبرا نہیں, دربار سجا ہوا ہے, جا اپنے برابر کا ایک آئینہ لے کر آ. نہیں, میرا جملہ پہنچنا چاہیے. امام کا جواب سنیے, کیا امام نے جواب دیا. یاد رکھنا, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, اگر کبھی بلایا آپ نے اور سینے کو مضبوط کر لیا تو میں اس پر مجلس پڑھوں گا کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے لیکن مثل 14 ہے. نہیں, آپ نے میرا جملہ پھر زائل سماعت ہو گیا. مثل میں اور مثل میں بہت فرق ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے لیکن مثل 14 ہے. اب امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا آئینہ لا. پیچھے مجمع تک توجہ چاہ رہا ہوں. آئینہ لایا گیا. امام نے کہا بھرے دربار میں قد آدم آئینہ. امام نے کہا آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا. وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا. امام نے سوال کیا تیرا وجود ہے؟ میں پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. کہا تیرا وجود ہے؟ کہا ہے. کہا آئینے کا وجود ہے؟ کہا ہے. کہا تیرا چہرہ آئینے میں دکھ رہا ہے؟ کہا دکھ رہا ہے. کہا اب میرے سوال کا جواب دے, آئینہ تجھ میں ہے یا تو آئینے میں ہے؟ بھائی آئیے, میں جہاں تک لے کر آیا ہوں یہ امام کا. اب سنیے جواب سنیے جو امام نے دلیل دی ہے. کیا قیامت کی دلیل ہے؟ امام نے فرمایا زمان وہی, مکان وہی, تیرا بھی وجود یہی, آئینے کا بھی وجود یہی. کیا جواب امام کا؟ امام فرماتے سن, نہ تو آئینے میں ہے نہ آئینہ تجھ میں ہے. تو اس نے, امام نے سوال کیا کہ یہ بتا جب تیرا بھی وجود ایک ہی جگہ پر, آئینے کا بھی وجود, نہ تو آئینے میں نہ آئینہ تجھ میں, تو پھر یہ کنیکٹیوٹی کیسی ہے؟ نہیں, آپ پہنچ نہیں رہے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. کاش کہ میری بات کہا یہ ارتباط کیسا ہے.
کہا یہ کنیکٹیویٹی کیسی ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا تیرا وجود آئینے کے وجود سے الگ، آئینے کا وجود تیرے وجود سے الگ، اور دونوں ایک جگہ پہ موجود، تو یہ ارتباط کیسا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا تیرا چہرہ آئینے میں دکھ کیسے رہا ہے؟ تو اس نے ارے کیا جواب ہے، کروڑوں نسلیں قربان ہو جائے، اس نے جواب دیا نہ میں آئینے میں ہوں نہ آئینہ مجھ میں ہے، بس بیچ میں میری آنکھوں کا نور ہے کہ جو آئینے کے وجود کو میرے وجود سے جوڑے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا بس مل گیا تیرے سوال کا جواب۔ اسی طریقے سے اللہ کا بھی وجود ہے، بشریت کا بھی وجود ہے، بیچ میں ہم آل محمد کا نور ہے۔ بیچ میں ہم آل محمد کا نور ہے کہ جو توحید کے وجود کو بشریت کے وجود سے جوڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نہ ہو تو تمہیں توحید نہ ملے۔ اسی کو کہتے ہیں مکتب کی زبان میں وسیلہ۔ بھائی میں نے دو جملہ میں آپ کے سامنے بیان کیا، اسی کو مکتب کی زبان میں کہتے ہیں وسیلہ، جو وہاں سے لے اور یہاں دے۔ الحمدللہ آپ نے اتنا عمدہ سماعت کیا، لیکن میں جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں سے گزارش ہے، نوجوانوں سے خاص طور پہ، کہ خدائے حسین کا واسطہ جو مختصر سی زندگی بچی ہوئی ہے وہ رزق معرفت توحید کے دانے چننے میں گزار دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا وجود، دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ انسان خسارے میں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ خسارے کا مطلب کیا ہے؟ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس برف رکھی رہے، یہ اس سے بڑی مثال ہی نہیں ہے۔ خسارے کا مطلب ہے برف رکھی رہے، رکھے پگھل جائے، اس کا استعمال نہ کیا جائے، اسی کو کہتے ہیں خسارہ۔ نہیں پہنچے آپ جہاں تک میں لے کر آ گیا؟ ہاں، اس سے اچھی مثال نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں خسارہ، کہ زندگی موجود ہے اور زندگی کا فائدہ نہ اٹھایا جائے تو انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی دی گئی تھی کہ آپ زندگی معرفت توحید، رزق معرفت توحید کسب کرنے میں گزاریں، لیکن آپ نے چوراہے پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں گزار دی۔ میں 3 حدیثیں مسلسل پڑھ دیتا ہوں تاکہ اپنے بچوں کے لیے ایک بات بھی ہو جائے اور تحفہ بھی ہو جائے۔ یہ تو تکلف میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ بات تو بڑے بڑوں سے ہے۔ ہاں، یہ تکلف میں بچوں کے لیے ہے، ورنہ بچوں سے زیادہ ہر عمر کا بچہ جو شیطانی آج کل کر رہا ہے۔ ہاں، ہمارا سوال تو ان سے ہے صاحب کہ بچے تو بچے ہیں، اگر وہ شرارت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن صاحب بڑے بڑے کہ جن کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف ایک کام ہے ان کے گھر میں جھانکنا، ان کے گھر کا عیب تلاش کرنا۔ مومن ہو، مومن علی کے چاہنے والے ہوں، یہ سیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، مجھے بتائیں یہ میرا مزاج نہیں ہے، میں اپنے مزاج کے خلاف اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اور سنیے ضرورت ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو آگ لگی ہے اس کا دھواں لفظوں کی شکل میں نکل رہا ہے، اسے آپ محسوس کیجئے۔ ہمارے یہاں بزرگوں کی یہ سیرت رہی کہ عشاء کے بعد ہم کسی کی چوکھٹ پہ کنڈی کھٹکھٹانے نہیں جاتے تھے۔ جی ہمارے بچوں تک یہ تہذیب جانی چاہیے، لیکن اب چونکہ دن رات میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، ہم 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک بیجا جاگ رہے ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن جاگنے کے لیے ہے، کام کرنے کے لیے ہے۔ لیکن عشاء کے بعد سنیے صاحب، مرزا سلامت علی دبیر اور میر انیس، ان کی سمان حیات پڑھیے، یہ ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، لیکن عشاء کے بعد کوئی ایک دوسرے کے دروازے پہ نہیں جاتا تھا۔ لیکن صاحب میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک دن مرزا دبیر، مرزا صاحب 12 بجے کے بعد جب زلف شب کمر پہ پہنچنے والی تھی تو میر، بس میں گرہ نہیں کھولنا چاہتا، آئے اور دق الباب کیا۔ میر انیس نے دروازہ کھولا اور کہا کہ مرزا تم خیریت اتنی رات میں؟ تو کہا ہاں۔ معاملہ کیا تھا پتہ ہے؟ خواب میں ان کو بشارت ہوئی تھی کہ تم یہاں کھانا کھا کے سیر ہو کر سو رہے ہو، اور وہاں میرا چاہنے والا، میرا مدح خان،
اس وقت بھوکا ہے اور اتنا خوددار ہے کہ اس نے شکایت نہیں کی، یہ ان کی سامان حیات میں ہے۔ مرزا صاحب کو بشارت ہوئی، وہ آئے، عشاء کے بعد نہیں جاتے تھے لیکن اتنا ضروری کام تھا کہ آ گئے، اور جب آئے تو انیس نے دروازہ کھول کے متحیر ہو کے پوچھا آپ خیریت؟ تو کہا مرزا بھوک بہت لگی ہے۔ دیکھیے صاحب ایسے مومن ہوتے تھے، کچھ کہا نہیں، کہا کہ بھوک بہت لگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کھانا آپ کے گھر میں تناول فرماؤں، کھلانا ان کو ہے۔ میں کہاں ہیں آپ؟ میں کچھ کہنا، ہاں کھلانا میر انیس کو ہے، لیکن مرزا صاحب نے کہا دل چاہ رہا ہے کہ کھانا تمہارے دسترخوان پہ کھاؤں۔ انیس بھی مسکرائے اور مسکرا کے دروازہ بند کیا، دسترخوان سجایا۔ اب سنیے صاحب آداب دسترخوان کے لیے بھی جملہ، جیسے ہی دسترخوان سجا تو اب مرزا صاحب کے ہاتھوں میں نوالا اور ادھر میر انیس کے، تو ایک مرتبہ انیس نے کہا مرزا بسم اللہ، کہا نہیں، اب کیا دیکھیے کیسے مومنین تھے، کہا نہیں، آداب دسترخوان میں یہ ادب ہے کہ مہمان نواز پہلے کھائے۔ نہیں، کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا، ارے صاحب سلیقہ تو سنیے، جہاں تک میں لے کر آیا ہوں ادھر نہ دیکھیے، میں ادھر دیکھیے۔ اب جملہ سنیے میر انیس کا جو سوان حیات میں ایسے مولا کے، ارے سلمان ابو ذر مقداد کی بات چھوڑیے، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، میر انیس مرزا دبیر کی، ایسے مولا کے مداح خان تھے کہ ایک مرتبہ مرزا دبیر نے کہا ارے آپ سب سے پہلے کھائیے، کیونکہ آداب دسترخوان میں یہ قانون ہے کہ مہمان نواز پہلے کھائے اور جو مہمان ہے وہ بعد میں کھائے۔ بس اتنا کہنا تھا، انیس نے ایک جملہ کہا اور مسکرائے، کہا دبیر آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ کیا بات ہے، جائیے گا ایسے مولا کے چاہنے والے۔ کیا فرمایا، کیا فرمایا، توجہ فرمائیے، بس آخری بات ہے اس لیے کہ وقت میرے پاس نہیں ہے۔ کیا فرمایا، کہا اے دبیر، ہے 5 منٹ ہے، کہا اے دبیر آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ 3 حدیثیں عرفان کے حوالے سے سن لیجئے، ورنہ کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، جائیے دیکھیے عرفان کے حوالے سے۔ جیسے سید رضی نے پہلے نمبر پہ خطبہ نقل کے فرمایا اور اس میں مولا نے کہا اول الدین معرفتہ، کہ دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے۔ سرکار نے 3 حدیث قیامت خیز ارشاد فرمائی۔ پہلی حدیث ارشاد فرماتے ہیں عارف کا سونا، دیکھیں میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کیا فرمایا، عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یہ پہلی حدیث سرکار فرماتے ہیں عارف کا سونا، اللہ اکبر، عابد کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری حدیث میں کہ عارف کا گھر میں رہنا، قیامت، عارف کا گھر میں رہنا عابد کے سفر حج پر جانے سے افضل ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئی۔ اب جو تیسری پڑھنے جا رہا ہوں، اسی پہ مجلس تمام ہے، تیسری حدیث نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے چہرے پر کرارا تماچا ہے کہ جس کے نیل محشر تک رہیں گے، کہ جو مومنین کے عیب کو دیکھ کر چھپاتے نہیں ہیں چوراہوں پہ بازاروں میں۔ ہاں جو میں کہنے جا رہا ہوں، امام نے، سرکار نے کیا حدیث بیان کی، سرکار فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کی عبادتوں پر، اللہ اکبر، زیر و زبر پہ نسل قربان، امام فرماتے ہیں پوری زندگی کی عبادتوں پر غالب ہے اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان مل جائے۔ میں دیکھیے بڑی عجیب حدیث ہے اور یہ تماچا ہے ان لوگوں کے چہروں پر جو مومن کے چھوٹے سے عیب کو دیکھتے ہیں تو چھپاتے نہیں ہیں، چوراہے پہ جا کے بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام نے نفس پر کاری ضرب لگانے کے لیے منع فرمایا، اور آپ مومن کو ذلیل کیجئے گا تو یاد رکھیے گا اس سے پہلے خدا آپ کو ذلیل کرے گا۔ ہاں، مومن کو ذلیل کرنے کا حق کسی مومن کے پاس نہیں ہے کہ آپ چوراہے پہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلیے، نہیں، آپ بہت زیادہ اس کے ہمدرد ہیں تو کوشے میں لے جائیے اور کہیے کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ چوراہے پہ ٹہلتے ہوئے کسی مومن کی عزت اچھالنا اور کسی مومن کے ساتھ
ایسا مذاق کرنا کہ وہ ذلیل ہو جائے، بس مجلس تمام. اور ایک لمحے کی معرفت خدا کی قسم زندگی بدل دے گی. پتہ نہیں کہ کس لمحے میں دوزخ سے آپ کو ایک لمحہ جنت لے جائے. دیکھیے اگر اس حدیث پہ عمل ہو گیا تو زندگی، لائف چینج ہو سکتی ہے، زندگی بدل سکتی ہے. بھائی اسی پہ مجلس تمام ہے. جناب موسیٰ کلیم اللہ نبی، کون؟ کلیم اللہ. اتنا بڑا خطاب کہ اللہ سے باتیں کرنے والا نبی، ان کے زمانے میں ایک لمحے پہ مجلس تمام ہے. لمحے بھر کی معرفت زندگی بدل دیتی ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں قحط آ گیا، سوکھا پڑا تھا. تو ایک مرتبہ امت نے آ کے نبوت سے کہا کہ اتنا قحط ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، اپنے خدا سے کہیے کہ بارش کا نزول کرے. نبوت نے امت کی عرضی توحید کے دفتر میں داخل کی. بس آئیے بھئی یہی میں مجلس تمام ہے. کوہ طور پہ گئے، جیسے ہی کہا کہ قحط آیا ہوا ہے، امت نے کہا ہے کہ بارش کا نزول کر. آواز آئی، اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے، جب تک وہ رہے گا، انشاءاللہ بہت بڑا میسج ہے اسی پہ مجلس تمام، جب تک وہ رہے گا تب تک کہ بارش نہیں ہوگی. موسیٰ کیا کرتے؟ جتنا پیغام ملا تھا لے کر آئے، ایسے ہی امت والوں کو جمع کیا، نام نہیں کسی کا لیا. کھڑے ہوئے کہا اللہ نے کہا ہے ہماری قوم میں، امت میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے کہ جب تک وہ رہے گا تب تک قحط نہیں ختم ہوگا. لیکن موسیٰ کے زمانے کے گناہگار بھی اتنے ہوشیار ہوتے تھے، نہیں پہنچا میرا جملہ، استعارہ تھا. اتنے ہوشیار ہوتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ بات ہماری ہو رہی ہے. ورنہ آج کے زمانے میں اگر نصیحت آمیز کوئی گفتگو ہو جائے تو ہر پہلو میں بیٹھنے والا اپنے بغل والے کے لیے سوچتا ہے ان کے لیے مولانا پڑھ رہے ہیں. ارے اگر یہی چیز اپنے اوپر نافذ کر لی جائے اور دو بٹن گریبان کے کھول لیے جائیں کہ ہم کیا ہیں، تو پہلو پہ نظر نہ جائے، پہلے اپنے عیبوں پر نظر جائے. لیکن موسیٰ کے زمانے میں جیسے ہی جناب سنیے مجلس تمام، یہ ہال میشر میں بھی بدل جائے تو کم ہے. کیا میسج ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا، جیسے ہی کہا تو وہ گناہگار بیٹھا ہوا تھا، فوراً اس کے دل میں خیال آیا، اے پروردگارا میرے گناہوں کی وجہ سے پورا علاقہ اور پوری بستی گناہوں میں مبتلا، عذاب میں مبتلا. اس نے چاہا کہ نکل جاؤں، پھر سوچا اگر نکلا تو پہچان لیا جاؤں گا. بھائی بہت غور سے سنیے گا، اگر میں نکلا تو پہچان لیا. لیکن علیم بذات صدور، وہ کہ جو دلوں کے رینگتے ہوئے احساسات پہ نظر رکھتا ہے، جب اس پر یقین ہوا تو اتنا بڑا گناہگار تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اس سے گفتگو کی کہ جو دل سے باتیں کرتا ہے. اب بیٹھ کے اس نے کہا، اے پروردگارا میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے دیکھیے صاحب عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میں اپنے گناہوں سے ایک لمحے کی معرفت توبہ کرتا ہوں. اور جیسے ہی یہ معرفت حاصل ہوئی، ایک لمحے نے اس کے مقدر کو بدل دیا. فوراً توبہ قبول ہوئی، وحی الہی نازل ہوئی. کہا موسیٰ جاؤ اپنی امت سے کہہ دو کہ اب اللہ پانی کا نزول کرے گا، عذاب ختم ہو گیا. اب موسیٰ حیرت میں کہا پروردگارا یہ تو کام ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا موسیٰ نے کہا پروردگارا، یہ میرے جملے، کہا موسیٰ نے کہا پروردگارا میں نے کہہ دیا جب تک وہ نہیں نکلے گا تب تک بارش نہیں ہوگی. اچھا چل جا، جملے کی قیمت دیجئے. اچھا چل جانے دے، چل جانے دے، وہ کوئی بھی ہو جانے دے، کم سے کم مجھے اس کا نام تو بتا دے کہ وہ شخص تھا کون. عجیب لہجے میں توحید نے کہا، موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب گناہگار تھا تب تو بتایا نہیں. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے نہیں محسوس کیا. وہ ستار العیوب ہے. موسیٰ سے اس نے کہا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب وہ گناہگار تھا تب تو میں نے نام بتایا نہیں. ارے عجیب جملہ ہے تاریخ میں کہ کیا اب توبہ قبول کرنے کے بعد میں اپنے اس بندے کا نام بتا کر تمہارے سامنے اسے شرمندہ کر دوں؟ اللہ اکبر. ارے وہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار. یقین مانیے اگر صدق دل سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی اپنے گناہوں پہ فخر کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ جو گناہ انجام دے کر آ رہا ہے.
لیکن توبہ کا دروازہ کھلا. جو غیروں کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ ان کو کیوں نہیں معاف کریں گے کہ جن کے دل میں ولائے آل محمد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. آئیے دروازے پر آئیے, دروازہ کھلا ہے. کتنے بڑے گناہ ہیں آپ کے, اس کی رحمت سے بڑے, اس کی شفاعت سے بڑے نہیں. چاہے جتنا بڑا گناہ ہو, کائنات سے بڑا, آسمانوں سے بڑا, لیکن اس کی رحمت سے بڑا گناہ آپ کا نہیں ہے. آپ صدق نیت سے آئیے, توبہ کیجئے. ارے لجام فرس امام حسین پہ ہاتھ ڈالنا کیا معمولی بات تھی؟ محرم اسرار توحید جس پر سوار ہو, سفیر توحید جا رہا ہو, امام حسین کے لجام فرس پہ حر نے ہاتھ ڈالا, کیا معمولی مجرم تھا؟ لیکن نہیں, شرمندگی کی چادر اوڑھ کے آیا, احترام نام سیدہ حر کو بچا لے گیا. ایک لمحے نے اس کا مقدر بدل دیا. حر سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں, کروٹ جو لی تو آ گیا سرور کی گود میں. اب آپ سوچئے, مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس تھی, تو میں نے یہ سوچا کہ کم سے کم معرفت اہل بیت اور معرفت توحید کے کچھ درے نایاب بانٹے جائیں, کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو اپنی روح کو مزین کر کے جائیں, اس لیے کہ اس کے فوراً بعد آپ کو قصر توحید میں حاضری دینی ہے اور نماز کا وقت قریب آ رہا ہے. وہاں جو نماز پڑھیں گے وہ نماز واجب ہے, یہاں جو پڑھ رہے ہیں یہ نماز عشق حسین ہے. عزیزان گرامی, شہزادی آپ کی آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے. مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے, ان کا نام ہی سکینہ تھا. اب آپ سوچئے کہ یہ اصالہ ثواب کی مجلس, اب اس کے بعد آپ برسی پہ برسی کریں گے, پہلی برسی, دوسری برسی, اس کے بعد کئی برسیاں ہوں گی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے تفسیر بھائی, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, نفسیاتی بات ہے, شاید اسی پہ گریہ کنہ ہو جائے مومنین اور مصاب ہوں, کہ عجیب بات ہے. تصور کیجئے کہ ہمارے گھر میں ایک جنازہ اٹھتا ہے اور 40ویں برسی بھی اگر ہو رہی ہو اور کسی کے بابا کی ہو یا کسی کی والدہ کی ہو, تو بیٹا اگر بیٹھا ہوتا ہے اور خطیب نے نام لے لیا تو کہیں نہ کہیں ماں کی ممتا جوش مارتی ہے, اور 40 سال کے بعد بھی ضعیفی میں بھی بیٹے کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے, کیونکہ مصیبتوں میں کوئی آنچل نہیں تھا کہ جو سایہ کرے, ماں کا آنچل تھا کہ جو مصیبتوں میں سایہ فگن ہوتا تھا. ایک جنازہ آپ کے گھر سے اور ہمارے گھر سے نکلتا ہے تو 40 سال تک آنسو نہیں روکتے ہیں. خدا جانے کہ عصر عاشور سید سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب ایک گھر سے 72 جنازے نکلے ہوں گے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں ارباب اعضا, نہ جانے کہاں کہاں سے آپ مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے, جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرمائے. لیکن آئیے ذرا کربلا کا ہنگام دیکھیے. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ امام حسین کو چاہتے ہیں, کمال یہ ہے کہ حسین آپ کو کتنا چاہتے ہیں. ارباب اعضا, ہمارے گھر میں اگر ایک جنازہ اٹھ جاتا ہے تو ہم سوائے اپنے مرنے والے کے کسی کو یاد نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک گھر میں 72 جنازے اٹھے ہوں, اور ایسے نہیں بلکہ ضعیف باپ نے کڑیا جوان کا لاشا اٹھایا ہو, ایک ضعیف باپ نے اپنے 18 برس علی اکبر کے سینے سے اپنے ہاتھوں سے برچھی کی انی کھینچی ہو. ارے وہ غریب حسین کہ جس نے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کا جنازہ اٹھایا ہو, وہ غریب حسین کہ جس نے اون و محمد کے جنازے اٹھائے ہوں. ارے وہ غریب حسین, کیا عالم تنہائی ہے حسین پر کہ اپنے ابا کے دامن میں اپنے بھیا حسن کی نشانی قاسم کے لاش کے ٹکڑے لائے ہوں. اب آپ سوچئے کہ وہ حسین جو اتنے جنازے لا چکا ہو, اب جب آخری رخصت کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آئے تو نہ اکبر کو یاد کیا, نہ اصغر کو یاد کیا, نہ اون و محمد کو یاد کیا, نہ عباس کو یاد کیا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں. جب آئے تو کیا دیکھا, مولا سید سجاد نے آنکھیں کھولی, کیا دیکھا کہ سر سے لے کر پیر تک مولا خون میں نہائے ہیں. مولا سید سجاد نے کہا, بابا میں یہ کیا
عالم دیکھ رہا ہوں، اینا اینا امی العباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بھائی اتنا کہنا تھا، مولا حسین نے کہا اے میرے لال، اب مردوں میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا، آپ کی آواز بلند ہے، بس اسرار امامت کو ہم تمہارے سپرد کرنے آئے ہیں۔ اب سوچئے کہ جو علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکا، جو اول محمد کے جنازے لا چکا، جو عباس کے بریدہ بازو لا چکا، جو قاسم کے ٹکڑے لا چکا ہے، اس نے نہ قاسم کو یاد کیا اس وقت، نہ علی اکبر کو یاد کیا۔ خدا کی قسم کتنے خوش نصیب ہیں آپ، ایسی منزل پر بھی جاتے جاتے حسین نے کہا اے سید سجاد، جب لوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو سلام کہنا، اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اے سید سجاد، جب لوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور جب لوٹ کر جانا تو ہمارے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئیں تو حسین کی پیاس کو یاد کریں، اور جب کسی غریب کی غربت کو دیکھیں تو حسین کی غربت کا ماتم کر لے۔ ہر باب اعضا حسین نے اتنا آپ کو یاد فرمایا، سید سجاد سے رخصت ہوئے، آئے خیمے میں، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ المختصر، میں نے مصائب کو مختصر کر دیا، لیکن جب رخصت ہو کے جانے لگے، یاد رکھیے گا کہ بیٹیاں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کو بہت چاہتی ہیں۔ جب باپ سفر پہ جاتا ہے نا تو بیٹیاں دروازے پر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بابا جا تو رہے لیکن لوٹ کر کب آئیں گے؟ لیکن بلا تشبیہ، صد بلا تشبیہ، جہاں پہ بیٹی سکینہ جیسی ہو اور باپ حسین جیسا ہو۔ اور باب اعضا مقتل روایت کرتا ہے، مقتل میں یہ راوی یہ کہتا ہے کہ جب امام حسین روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کئی سوال، امام حسین نے کئی مرتبہ کہا اے میرے اسپِ بار وفا، یہ میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا۔ لیکن وہ جانور ضرور تھا لیکن حسین کا وفادار تھا، اس نے زبانے بے زبانی میں اپنے سر کو جھکایا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ایک مرتبہ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا، مولا حسین نے دیکھا، کیا دیکھا کہ سینے پر سونے والی 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، سلجنا کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین اترے، اترنے کے بعد اپنی بچی کو گودی میں اٹھایا۔ ایک سوال ہے جو ہم نے مقتل میں نہیں پڑھا لیکن علماء سے سنا ہے، جناب سکینہ نے کہا بابا صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا، بابا با اتنا بتا دیجئے آپ کے جانے کے بعد سکینہ کا بستر کیا ہوگا؟ اجرکم علی الزہرا، بس 2 جملے مصائب کے مجلس تمام، اجرکم علی الزہرا، سکینہ کا بستر کیا ہوگا، سکینہ کو نیند کہاں آئے گی؟ جناب امام حسین نے کہا آج سے قانون بدل جائے گا، اے سکینہ تم اپنی اماں رباب کے پاس سونا، اور تمہارا بھائی علی اصغر آج سے میرے پاس سوئے گا۔ ارباب اعضا 4 سال کی معصومہ آخری جملہ مصائب کا، اور مجلس تمام ہے، جائیے ہمارا اور آپ کا آخری امام مولا کا جملہ ہے، سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے لے کر شام تک اپنا رنگ تبدیل کرتے رہے۔ ارے شام کے زندان میں یہ وہی بیوی ہے کہ جسے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی لیکن شام کے زندان میں رہ گئی۔ آخری جملہ مصائب کا، اور کلیجے میں طاقت نہیں ہے، اور یہ قیامت کا فقرہ اگر میں نے نہ پڑھا تو شاید انصاف نہ ہو۔ جناب رباب کے 2 بچے، ایک کو میدان کربلا میں چھوڑا، ایک کو زندان شام میں چھوڑا۔ ارے یہی وجہ تھی جب لوٹ کے قافلہ مدینے جانے لگا، سید سجاد نے کہا اماں لوٹ کے چلیے، جناب زینب آ گیا، کہا بھابی جان اب لوٹ کے مدینے چلیے۔ رباب نے کہا ارے وہ رباب لوٹ کے کیا کرے، وطن جا کے کیا کرے، جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، اب رباب کس کے سہارے جیے گی؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی قوم الظالمین ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، تجھے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہا علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ خاص طور پہ جو علماء سو ہیں، ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ جہاں جہاں بھی ولایت علی اور عزاداری کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، ان تحریک چلانے والوں کو صف ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جن مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات مزید بلند فرما۔ پروردگارہ ہم تمام عزاداروں کے دلوں کی صرف اس وقت ایک دعا ہے کہ پروردگارہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں، لیکن جب تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے تو ہمارا وجود گریا کرتا ہے۔ پروردگارہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص جانثاروں میں ہمارا شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ مومنہ سکینہ بانو بنت محمد محسن صاحبہ کی روح کو ایصال فرما دے بوسیلہ 14 معصومین علیہم السلام۔